کوئی بھی چیز جب تک اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتی ہے تو فائدے مند ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو شر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی کچھ مغربی تہذیب کے ساتھ ہوا، جس نے عورتوں کے حقوق کے عنوان سے بے حیائی اور حیوانیت کو فروغ دینے کے لیے پرفریب سبز باغ تیار کیے، جو نہ صرف انسانیت کے دائرہ حدود سے باہر تھے بلکہ قوانین فطرت کے بھی عین منافی تھے۔ آزادی اور روشن خیالی کے نام پر جس زہر کو اقوام مغرب نے جام سمجھ کر پیا، وہ حقیقت میں ان کی تباہی کا سبب بنا۔ آج مادی ترقی میں تو مغربی ریاستیں دنیا پر غلبہ حاصل کر چکی ہیں، لیکن مغربی تہذیب حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے گر چکی ہے، اور مغربی معاشرہ اخلاقی، روحانی اور انسانی اقدار سے محروم ہو چکا ہے۔ آج تباہ ہوتے ہوئے مغربی معاشرے کو علامہ اقبال بہت پہلے ہی شاخ نازک قرار دے چکے تھے، اور اس امر کی پیشن گوئی کر گئے تھے کہ مغربی تہذیب برباد ہو کر رہے گی۔ بقول اقبال، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغربی تہذیب جو گزشتہ 200 برس سے مسلسل پیش رفت اور پیش قدمی کرتی چلی آ رہی تھی، اسے اب دفاع کی جنگ بھی لڑنا پڑ رہی ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب مختلف حوالوں سے انسانی معاشرے میں آہستہ آہستہ دوبارہ اپنا راستہ بناتی جا رہی ہے۔ ماضی میں اگر مغربی تہذیبی یلغار کے باعث مسلم تہذیب کو اپنے دفاع کی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی، تو آج صورتحال از سر نو تبدیل ہو رہی ہے۔ خوشنما نعروں اور آزاد خیالی کے پیچھے چھپی ہوئی حیوانیت کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور مغربی تہذیب کی پسپائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آج دنیا تباہی کے اصل اسباب سے واقف ہو چکی ہے، اور اسے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے استعماری قوتوں کا سب سے زیادہ زور اس بات پر صرف ہو رہا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی شریعت کو دنیا کے کسی معاشرے میں قدم جمانے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو مغربی تہذیب کے لیے اپنا وجود قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حربے اور ہر طرح کی قوت سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں رائیگاں جائیں گی، کیونکہ دین اسلام کو غالب آ کر رہنا ہے۔ ہمیں اب اس کے غلبے کی راہ ہموار کرنی ہوگی، اور احیائے خلافت کی جدوجہد سے جڑ کر پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہوگا، تاکہ امت کی قیادت کرتے ہوئے